آج مجھے رات ایک بندے نے ویڈیو دکھائی، رمضان کی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ایک آدمی وہ دوڑ پڑتا ہے، کہندا زنانیاں مینوں نپو، زنانیاں وہ پیچھے دوڑ دیاں۔ یہ ہے ہماری قوم جہاں جس طرف جانا چاہتی ہے۔ میں کہا جیڑی زنانی صفا اور مروہ دے درمیان نہیں دوڑ سکتی، وہ کسی کنجر دے پیچھے نس کے انہوں دوڑے پکڑے گی۔ یہ کس طرف پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں؟ جو مسلمانوں کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے ایسے نہیں کر سکتی، وہ ایک بندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے پوری دنیا دیکھ رہی ہو کہ مسلمانوں کی بیٹی ایک بندے کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ انسان بنو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ انسان وہ گھیرے میں آ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے مجھے دنیا میں کون پکڑے گا، مجھے کون تصور کرے گا۔ عمر بن عبد ود کے مقابلے جب مولا علی آئے نا میدان خندق وچ، تے علی مرتضیٰ فرمان لگے میں سنیا تو بڑا بڑا آدمی تے تینوں جڑیاں 3 گلاں وچ ایک گل پیش کرے تو قبول کرنا۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں کرنا۔ فرمایا پہلی میں تینوں ایک گل کرنا، حضور دا کلمہ پڑھ۔ ایڈا پہلوان خندق کراس کر کے ادھر آ گیا، تو مولا علی نے حضور نے پگڑی باندھ کے بھیجا، فرمایا ارے علی جانتے ہو یہ کون آیا ہے؟ آج ہی پتہ ہے مجھے کون آیا، عمر بن عبد ود آیا ہے۔ تو علی مرتضیٰ دے سامنے کھڑے ہو کے دوسری فرمایا واپس چلا جا، ہمارے نبی کی دشمنی میں یہاں سے بچ جائے گا، نکل جا یہاں سے، میدان چھوڑ کے بھاگ جا۔ اس نے کہا میں بھاگ کر چلا جاؤں، مجھے پوری عرب کی عورتیں تانا دے گی، مرد سی نس آیا۔ انہوں نے کہا مولا علی فرمان لگے پھر تیسری گل لے آ میدان چاہ۔ وہ کہنے لگا میں تے سوچے بھی نہیں سی کہ عرب وچ مینوں این چیلنج کرے گا۔ فرمایا علی کھڑیا تیرے سامنے۔ مولا علی وڈ دیتا، تے وڈن تو بعد نا سبل الہداج امام نے شعر لکھے، فرمایا مولا علی جدوں انہوں وڈ دیتا نا تو پھر اینج کردیاں واپس آیا جائے، ہاں اینج کردیاں واپس آیا۔ تے شعر کی پڑھ رہے سن، فرمایا نصر الحجارت من صفاحت راجی و نصرت رب محمد بثوابی۔ فرمایا بے وقوف سی پتھراں دی مدد کردا رہا، پتاں دی مدد کردیا اپنی بے وقوفی دی وجہ تو آیا علی دے ڈھا چڑھ گیا۔ تے نصرت رب محمد بثوابی، علی نے رب محمد کی مدد کی، بڑی سوچ سمجھ کر مدد کی۔ لو جی مدد رب محمد کی، ہاں جی و نصرت رب محمد۔ مولا علی تے اشارہ کر گئے، فرمایا کہ اسا رب تک بھی پہنچے تے حضور دے واسطے نال ہی پہنچے، ہاں اسی رب تک بھی، کیوں جی ساری چیزوں کا رب العالمین ہے، لیکن مولا علی فرمایا ہاں ہم رب تک پہنچے ہیں، حضور کے واسطے سے پہنچے۔ نصر الحجارت من صفا، صفا کے اندر بے وقوف، فرمایا یہ بے وقوف تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، بتوں کی مدد کرتا رہا، اور علی نے بڑے سوچ سمجھ کر رب محمد کی مدد کی۔ اور آخر میں مولا علی نے جو شعر انجن پڑھ دے آ رہے، جب مولا علی نعرہ لایا نا تو صحابہ کہتے ہیں اتنا گرد و غبار سی کہ نہ علی نظر آئے نہ عمر بن عبد ود نظر آیا، اتنا گرد و غبار اڑیا۔ تو مولا علی جدو انہوں قتل کرنے تو بعد اللہ اکبر کیا نا تو حضور نے فرمایا علی مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں تسی نعرے کیوں لاندے ہو؟ میں کہا جلیا نعرہ ہی تے شے وے تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں جی علی مرتضیٰ بھی نعرہ لایا نا اتھے، تے اسی بھی نعرے ہر چیز دا ایک ٹائم ہوندا، اس ویلے ٹائم ہے لبیک دا نعرے دا، ہیڈ نہیں ہو مراد، اے مراد نہیں، اور پاکستان دا جڑی تقدیر ہے وہ لبیک یا رسول اللہ دے نال منسلک۔ توجہ آخر تے جڑی مولا علی گل میں ہمیشہ یہ کہنا اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، آخر تے مولا علی جدوں پہنچے نا صحابہ کو انج کردیاں آخر تے جڑا آپ نے شعر پڑھا وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا لا تحسبن اللہ خاذلا دینہ و نبی یا معاشر الاحزاب، فرمایا قیامت تک میرے نبی کے مقابلے میں آنے والے گروہ، علی آج اعلان کر رہا ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے دین کو بھی کسی کے حوالے کر دے اور اپنے نبی کو بھی کسی کے حوالے کر دے۔ اللہ اپنے دین کی بھی ہمیشہ مدد کرے گا اور اپنے نبی کی بھی ہمیشہ اللہ مدد کرے گا۔ یہ علی مرتضیٰ گل کی تھی، اس واسطے میں ہمیشہ اسے پاور نال گلاں کرنا، میں لوگوں نو سہارے اسے گل نال دینا، فرمایا لا تحسبن اللہ،
اللہ کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کرنا کہ حاضل دین ہی و نبی ہی، کہ کبھی وہ اپنے نبی کو مدد نہیں کرے گا یا اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا، یہ گمان بھی نہیں کرنا۔ جتھے بھی لوڑ پئی اللہ اپنے دین کی بھی مدد کرے گا اور اپنے حبیب کی بھی مدد کرے گا۔ اس واسطے تسی صرف چلنا ہے، ہاں تسی صرف چلنا ہے۔